مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، اس رب کا فضل ہے کہ اس رب نے آج آپ کو اور مجھے یہ دینی مجلس عطا فرمائی۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دینی مجلس سے ہم کس انداز میں اور کتنا اور کیسے فائدہ اٹھا سکیں۔ یاد رکھیے، آج آپ کے اور میرے بیچ، آپ کو اور مجھے قال اللہ اور قال الرسول کے نغمے سنانے والے دور دراز سے علماء کرام یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ دوستو، جناب حضرت مولانا مفتی محمد خورشید احمد صاحب غیابی دارالعلوم دیوبند سے حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب حضرت مولانا قاری محمد جمشید صاحب دارالعلوم دیوبند سے حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت مولانا سالم اشرف صاحب جو وہ بھی دیوبند سے تشریف لا چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے بہت ہی مؤدب انداز میں، بہت ہی عاجزانہ آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا جو ادھر ادھر جلسہ گاہ سے باہر ٹہل رہے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بہت ہی مؤدب انداز میں میری گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور یہاں علماء کرام کی زیارت کریں اور ان کی باتوں کو سن کر ان پر ان کی نصیحتوں کو سن کر ان پر عمل پیرا ہوں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جلسہ
کل سے چل رہا ہے اور یہ آج آپ کے اس اجلاس کی آخری نشست ہے۔ ماشاءاللہ پچھلی نشستیں ہماری کامیاب رہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ نشست بھی کامیاب ہو جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دینی مجالسوں کے اندر بیٹھ کر اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر ہم کو ان پر عمل کرنا یہ بے حد ضروری ہے، چونکہ آج آپ اپنے اور اپنے سارے جہاں تک بھی معاشرے کے اندر نظر جا رہی ہے، حالات سے سب واقف ہیں۔ میرے عزیزوں، حالات کا مقابلہ اگر آپ لوگوں کو کرنا ہے، حالات سے اگر آپ کو ٹکرانا ہے، حالات کو دیکھ کر کے اگر آج آپ کو سبق لینا ہے تو یاد رکھیے وہ سبق آپ کو اپنے گھر بیٹھ کر کے حاصل نہیں ہوگا، وہ سبق آپ مدرسے سے باہر یا جلسہ گاہ سے باہر کھڑے رہیں اور ایسے ہی سیر و تفریح کے اندر لگے رہیں، حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اس جامعہ ازہر کا پروگرام یہ کامیاب ہو جائے، تو میں بہت ہی مؤدب انداز میں گزارش کروں گا، جو سامنے یہ میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں یہ آگے آ کر کے تشریف رکھیں۔ آ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ آ جاؤ، آگے سے بیٹھتے ہوئے چلیں۔ میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا کہ او لوگوں، آپ کسی عالم دین کی طرف اگر اپنی نظر کر کے بیٹھو گے، کسی عالم کے چہرے پر اگر آپ کی نظر پڑے گی تو یاد رکھیے وہ نظر آپ کی ثواب، اس نظر پڑنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو بتائیے، آج ہم ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اگر ہمیں حالات بدلنے کی فکر ہوتی تو ہم آ کر کے اس جلسے کے اندر اور اس جلسہ گاہ کے اندر تشریف رکھتے، اور جو علماء دین سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے والے بن جاتے۔ میری گزارش ہے کہ جو جلسہ گاہ کے اندر ابھی تک نہیں آئے ہیں وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حالات آج آپ کے اور میرے، اور حالات سے کون ناواقف ہے، کون نہیں جانتا کہ آج امت مسلمہ کے اندر اور امت مسلمہ پر کس طریقے کے حالات ہیں۔ اگر آپ ان حالات سے ٹکرانا چاہتے ہیں، اگر آپ ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے ان حالات کا مقابلہ اس وقت ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں گے، ورنہ تو یاد رکھیے کہ آج حالات جیسے چل رہے ہیں، اگر آپ نے بھی اسی پر کمر باندھ لی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو آپ یاد رکھیے وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ سے آپ کی مساجدوں کو چھین لیا جائے، آپ سے آپ کے مدارسوں کو چھین لیا جائے۔ ارے کیا ہوا، آپ کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار گزرے گی، لیکن کہنے کا وقت ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے اگر کسی دوسری جگہ پر جا کر کے دیکھیں، یا شریعت کے کام سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا فنکشن ہمارے گھروں کے اندر، ہماری بستی کے اندر اگر ہو رہا ہو، تو ہم وہاں جا کر تو اس کو دیکھنے اور اس پر بیٹھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آج یہ دینی مجلس اگر لگائی گئی ہے تو ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ہم یہاں آ کر کے تشریف رکھیں اور یہاں آ کر کے بیٹھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ یاد رکھیے کہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے،
समझने की बात है। हम कहते हैं ना कि हुकूमत बदल जाए सब ठीक हो जाएगा, कहते हैं नहीं कहते? सबसे पहले याद रखिए, हुकूमतों के बदलने से हालात नहीं बदला करते। हालात को बदलने के लिए हमें अपने आमाल को बदलना होगा, अपने आमाल को दुरुस्त करना होगा। ये हालात अगर आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आए हैं तो किसी को दोष देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमने अपने अल्लाह और उसके रसूल के तरीके को छोड़ दिया, हमने मदारिसों से अपनी दूरी बनाई, हमने मसाजिदों से दूरी बनाई, हमने सिर्फ मसाजिद के अंदर, बाज इंसान ऐसे होते हैं कि जो मसाजिदों के अंदर सिर्फ जुमा को जाते हैं, और बाज तो ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ ईदैन पढ़ने के लिए जाते हैं। तो याद रखिए, हालात को अगर बदलना है, हालात से अगर टकराना है, हालात से अगर मुकाबला करना है, तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना होगा। और अल्लाह और उसका रसूल उस वक्त राजी होगा जब हम अपने आमाल को दुरुस्त करेंगे और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पड़ जाएंगे और अल्लाह से ये कहेंगे, रब्बा जितनी गलतियां, जितनी कोताहियां हुई हो गई, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ कर दे, और आने वाले जमाने के अंदर जो हमारा मुस्तकबिल है उसके अंदर अल्लाह अपने रास्ते पर हमको चलने वाला बना दे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि मेरे अजीजों और दोस्तों, आज की आपकी ये नशिस्त इस जलसे की और इस प्रोग्राम की आखिरी नशिस्त है। ये सब हम सब की जिम्मेदारी है, ये सब हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस नशिस्त को कामयाब बनाए, हम अपने इस जलसे को कामयाब बनाए। ये जलसा कामयाब उस वक्त होगा जब ललियाने के अंदर से हर फर्द आकर के इस जलसे के अंदर बैठ जाए और आकर के उलमाए दीन की बातों को सुने। हमें अगर फिक्र है अपने बच्चों की फिक्र अगर करनी है तो याद रखिए उनके ऊपर नजर रखना जरूरी होगा, वरना तो फिर वही होगा। अल्लाह के नबी ने आज से 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था, ओ लोगों, वइज़ा रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइन लम यस्तति' फबिलिसानी फइन लम यस्तति' फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़ाफुल ईमान। ओ मुसलमानों, ओ मोमिनों की जमात, अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप पावरफुल हैं, अगर आप अपने खानदान के अंदर ताकत रखते हैं तो याद रखिए आपकी ताकत का फायदा उस वक्त होगा जब अगर मुआशरे के अंदर, अगर हमारे घर के अंदर कोई गलत काम हो रहा होगा तो हमको चाहिए कि उस गलत काम को रोकने के लिए हम खड़े हो जाएं। क्या बताइए, आज मुआशरे के अंदर, हमारे घरों के अंदर कितने ऐसे काम हो रहे हैं कि जो शरीयत के कामों से हटकर के काम हो रहे हैं, लेकिन हमें उसकी फिक्र तक नहीं होती। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, अगर आपने और मैंने इस चीज पर तवज्जो न दी कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, हमारी बस्ती के अंदर क्या हो रहा है, तो याद रखिए फिर हालात जैसे हैं ये चलते रहेंगे। हालात का मुकाबला करना है, आमालों को दुरुस्त करना होगा। हालात का मुकाबला करना है, अपनी जिंदगी को बदलना होगा, वरना तो फिर ऐसे कहते फिरो तो कोई काम चलने वाला नहीं है कि हुकूमत बदल जाए, हालात बदल जाएंगे। हुकूमतों के बदलने से हालात नहीं बदला करते, क्योंकि कुरान करीम के अंदर भी रब ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला भी उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने आप में फिक्रमंद न हो जाए कि हमारे हालात बदल जाए। तो हालात बदलने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? अपने आमालों को दुरुस्त करेंगे या नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? शरीयत ने जो हमें, अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म दिए हैं उन पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। आपका ये तीसरी नशिस्त इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा
جو ہمارے بڑے یا چھوٹے جلسہ گاہ سے باہر کھڑے ہوئے ہیں یا ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، ان سے بہت ہی مؤدب گزارش ہے کہ آپ آ کر کے یہاں تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے بڑی قیمتی نصیحتیں ہوں گی۔